پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ارشد نے کیا کیا تھا کہ وہ تو مجھے خلاف ہوتا تھا، پاکستان کا ساتھ دیتا تھا، اس لیے اس کو مار دیا بیچارے کو۔ ابھی ہم رکنے نہیں والے، جتنوں کو مارنا مارو، تم لوگ اتنے ظالم، اپنے مجھ سے محبت نہیں تو بندوں کو کیوں شہید کرواتے ہو؟ دیکھ لو یاروں کیا کمال کر گیا، زندہ بھی ہوں اور انتقال کر گیا۔ پاکستانی معروف صحافی ارشد شریف کیس میں جاری تحقیقات کی اہم تفصیلات سامنے آ چکی ہیں، جس میں وقار احمد نے بھی اپنا بیان دیا ہے۔ پاکستانی تفتیش کاروں کو کینیا حکام نے بھی تفصیلات فراہم کی اور حکام نے واقعے کے روز ارشد شریف کے ساتھ موجود خرم احمد سے تفصیلی تفتیش کی۔ تحقیقاتی ٹیم کے ارکان نے فائرنگ سے متاثرہ ٹیپیسی فارم جائے وقوع اور ڈنر کے مقام کا دورہ کیا، جبکہ تفتیش کی روشنی میں جائے وقوع پر پورے واقعے کی ریہرسل بھی کی گئی۔ تحقیقاتی ٹیم کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈنر جس لاج میں کیا گیا وہاں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ موجود نہیں ہے، جبکہ لاج کے علاقے میں بجلی بھی جنریٹر اور متبادل ذرائع سے فراہم کی جاتی ہے۔ خرم احمد نے تفتیشی حکام کے مختلف سوالات پر بتایا کہ جائے وقوع سے ٹیپیسی فارم 22 کلومیٹر دور ہے اور بیشتر راستہ کچا ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ فائرنگ کے بعد بھی میرا پیچھا کیا جا رہا ہے، تبھی گاڑی بھگائی، کیونکہ اچانک فائرنگ سے میں گھبرا گیا تھا اور واقعے کے فوری بعد بھائی وقار کو کال کی، جس پر وقار نے ٹیپیسی فارم پہنچنے کے لیے کہا۔ وقار احمد نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ خرم کی کال آئی تو اس نے گاڑی پر فائرنگ کا بتایا، پھر میں بھی ٹیپیسی فارم کے لیے نکل گیا۔ راستے سے کینیا پولیس کے حکام اور پاکستانی دوست کو تفصیلات بتائیں۔ ٹیپیسی فارم پہنچا تو ارشد شریف کی لاش گاڑی میں موجود تھی، جبکہ مجھے اس وقت تک گاڑی پر فائرنگ پولیس کی جانب سے کیے جانے کا شبہ نہیں تھا۔ میرے پہنچنے کے بعد کینیا پولیس کے افسران بھی پہنچے اور شواہد اکٹھے کیے۔ زاہد مرزا، TNN نیوز، کراچی۔